میرے ساتھ پروفیسر احمد حماد موجود ہیں. دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کون سے پیغمبر یا نبی کا واقعہ لے کے آئے ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قصص الانبیاء کے سلسلے کا جو آج کا پروگرام ہے وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم 2 پروگرامز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, ایک آج اور ایک کل. آج آپ کی ذات مبارک جو ہے اس کے بارے میں اور آپ کی دعوت, اور خاص طور پہ قرآن حکیم میں جو سورہ نوح ہے, آپ ہی کے اسم گرامی کے نام آپ ہی کے اسم گرامی پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے, تو اس کے حوالے سے بات کریں گے. البتہ کل انشاءاللہ ہم سورہ ہود میں جو قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا, کشتی کا جو آپ سے منسوب ہے, یہ سارا واقعہ اس کے حوالے سے ہم کل بات کریں گے. تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے بھی فردر ہم نے 2 حصے بنائے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک جو پہلا حصہ ہے آج ہی کے پروگرام کا, اس میں ہم ذکر کریں گے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے, اور آپ کی دعوت جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں تک پہنچی, بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا, پھر آپ کی عمر مبارک کتنی تھی, آپ نے جو دعوت دی وہ کتنا عرصہ چلی, اور قرآن حکیم میں کہاں کہاں پہ ان کا ذکر ہوا ہے, اور اس طرح کی جو مختلف جو ہیں باتیں, جو یعنی آپ کی جو پروفائل اس سینس میں کہہ لیجئے تعارفی نوٹ جو ہے, آپ آدھا تقریباً حصہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس پہ مبنی ہوگا, اور آدھا حصہ جو ہوگا وہ آپ کی دعوت کے بارے میں, مشرکین کے بارے میں, اور وہ جو رویہ تھا اور اس کی مماثلت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے ساتھ کیا ہے, اس پہ بات کریں گے. تو ہم شروع یہ کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی سورہ عنکبوت میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو ذکر ملتا ہے اس کے مطابق آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ 1000 سال سے 50 کم, یعنی 950 سال کے قریب بنتی ہے. یہ قرآن حکیم کے متن کو ہی ہم ظاہرہ ترجیح دیتے ہیں, اور زیادہ تر باتیں اسی تناظر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ 2 حصوں میں میجر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے قرآن حکیم میں. سورہ نوح جس میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد ہے, آپ کی دعوت کے بارے میں ذکر ہے کہ آپ نے کس طرح سے دعوت دی, اور اس کے بعد آگے جو معاملات چلتے ہیں وہ کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام کو احکامات ملے. اس کے بعد پھر آگے جو سورہ ہود ہے اس میں کشتی کا اور طوفان کا اور اس تنور کا ذکر ہے, اور آپ کے جو صاحبزادے ہیں, بیٹے ہیں, ان کا ذکر ہے, اور آپ کی جو باقی جو قوم ہے اس کا ذکر ہے. اور اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن حکیم نے خود ہی اس کو 2 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا ہے. دیگر صورتوں میں بھی واقعات کہیں کہیں ملتے ہیں, لیکن یہ زیادہ تر جو حصہ پورے حضرت نوح علیہ السلام کا ہے وہ ان 2 صورتوں میں موجود ہے. اچھا, مقصد کیا ہے قرآن حکیم میں اس سارے قصے کو بیان کرنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے جس طرح سے ظلم ڈھائے, آپ کو ایذا پہنچائی, اس سے ظاہر ہے آپ دل برداشتہ بھی تھے, آپ کی بات بھی نہیں سنی جا رہی تھی اولین دنوں میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی, اور نوح علیہ السلام کا واقعہ سمیت متعدد انبیاء کرام کے واقعے سنائے, تاکہ ایک مشرکین مکہ کو بھی پتہ چلتا رہے کہ جن جن لوگوں نے سچے انبیاء کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا, اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس جو ہے وہ بھی بندی رہے, تاکہ آپ دل برداشتہ نہ ہو, آپ کی دل جوئی ہو. تو یہ بنیادی مقصد تھا ان واقعات کو قرآن حکیم میں پیش کرنے کا. تو اس میں جو وہ ہے صورت ہے سورہ نوح, یہ کوئی بہت طویل صورت نہیں ہے, البتہ اس کی ایک چیز بڑی خوبصورت ہے, اور وہ اس کا آہنگ ہے. جیسے علامہ اقبال نے فرمایا نا, آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. وہ تو ایک مومن کی شان بیان کی نا انہوں نے کہ سورہ رحمان اپنے آہنگ میں یکتا ہے. اسی طرح سورہ مریم جو ہے اپنی قافیے کی وجہ سے وہ بڑی ہی صوتی آہنگ اس کا بہت ہی خوبصورت ہے. آپ کسی وقت اس کو جو نیم تاریکی میں سنیں بالکل یکسوئی کے ساتھ, آنکھیں بند کر کے خاموشی کے ساتھ, تو آپ کو لطف آئے گا.